ہوتا، لیکن شرط کیا ہو کہ وہ شرک نہ کرے. اگر وہ شرک بھی کر رہا ہو تو اس سے توبہ کر لے، اور اس کے اندر یہ چیز ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے، فار ایگزامپل شرک کیا ہے، تو اس کو یہ ریئلائز ہو اور توبہ کر لے اور اپنے معاملات صحیح کر لے. سو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو حدیث میں بتایا گیا ہے، قال اللہ تبارک اللہ تعالیٰ یا ابن آدم. اب جو ابن آدم ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب تم کتنے بھی گناہ کرو لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر نہ بنائے، کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ سے ملنے کا یہ ڈر ہو اور اس کے لیے توبہ کرے، تو کتنے بھی گناہ ہوں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو فورگیو کرنے والا ہے. لیکن صرف وربلائز کرنا توبہ نہیں. جیسے حدیث ہے نا، ایک چیز آپ کو معلوم ہو جاتی، فار ایگزامپل کوئی چیپٹر کا ٹائٹل رہتا، پھر وہ کس طرح سب ڈیوائڈ ہوتا اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن رہتا. تو ویسے ہی اس کے بارے میں بھی کیا ہے، اگر آپ مور ڈیپر میں جائے تو اس میں یہی بات سمجھ میں آتا کہ کوئی کتنے بھی غلط عقائد ہو، لیکن اس کو جب نالج آ جائے اور نالج کے بعد وہ اپنے عقیدہ درست کر لے، اپنے معاملات درست کر لے، چاہے وہ اتنے گناہ ہو، ارتھ فل آف سنس. تو آپ سوچئے کہ ساری زمین کتنی واسٹ ہے، کتنی زیادہ ہے، اتنے بھی گناہ بھی رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. مثل ارض خطایا تشرک بھی شیئا، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرانا ہے. اور پھر اس کو یہ بھی ڈر ہونا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو کیا ہوگا، لیکن یہ چیز سے اوور کم کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اپنے معاملات صحیح کرنا ہے، اور اللہ سے ملنے کا بھی ڈر ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ پسند کرتا کہ جب ہم توبہ کرتے اور اپنے معاملات کو صحیح کرتے، اور سچی توبہ کی بات ہو رہی. ہم کتنے بھی گناہ کریں، غلطیاں کریں، لیکن بار بار جب رجوع کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کتنے بار بھی ہم رجوع کریں گے، اللہ will forgive us. sometimes ایک شیطانیت دماغ میں یا دل میں آ جاتی کہ میں اتنی زیادہ گناہ گار ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. we are nobody to say that thing. ہم اللہ سے معافی طلب کرنا ہے. اٹس بٹوین اللہ اور وہ بندے کے بیچ میں ہے کہ وہ معافی طلب کرے، اپنے جو معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد کر کے اور سچی توبہ کرے. ہر انسان کے اندر الگ الگ طرح کی پرابلمس ہے، کسی کے اندر کچھ ہے، کسی کے اندر کچھ ہے، اور کوئی انسان دوسرے انسان کا ججمنٹل سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. سم ٹائمس یہ ہوتا کہ آپ ایک انسان کے ساتھ زندگی گزارتے، لیکن وی ڈونٹ نو کہ وہ شخص کے دماغ میں کیا چل رہا، اس کے اپنے معاملات کیا ہے. تو ہر انسان پہ جو باہری طور پہ جو ظاہری طور پہ نظر آتا نا، اس پہ ہم بلیو کرنا. بٹ دے آر سرٹن تھنگس کہ اگر آپ کوئی چیز آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، کوئی انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ ڈوز اینڈ ڈونٹس کر رہے ہیں، یو آر ریسپانسبل فار دیٹ. پھر آپ اس کے اوپر ہی ڈیسیشن ہوگا، کیونکہ اگر کوئی چیز آپ کو اپیرنٹلی دکھ رہا کہ صحیح اور غلط، تو پھر وہ ان کی پکڑ ہونے والی ہے. یہاں پر بات ہو رہی پرسنل لیول پہ، لیکن اگر ہائر لیول پہ بات ہوگی، جیسے معاملات ویسا ہی وہ ہوگا اس کا. اور اب دوسری کیا ہے کہ ایمان کی بات ہو رہی کہ لا ایمان لمن لا امانت، ایمان ہی نہیں ہے اگر اس کے اندر امانت نہیں ہے. اور امانت یعنی ٹرسٹ وردینس، اور اس کا لہو ولا دین، اس کا دین ہی نہیں ہے. لمن لا عہد لہو، کوئی عہد ہے اس کو توڑنا نہیں ہے، کوئی پرامسز ہے. دس از لائک ناٹ آپ کوئی پرٹیکولر جگہ جا کے کوئی عہد لے رہے ہیں. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. فیملی میں کوئی بات ہو سکتی، یا کوئی دوست، کوئی پڑوسی، یا ایون سم ٹائمس ایسا ہوتا کہ آپ ورک پلیس پہ کوئی آپ کو کوئی بات شیئر کر دیتے وہ امانت سمجھ کے، یا آپ کسی کو شیئر کر دیتے امانت سمجھ کے. اگر اس کو مس یوز کیا جائے تو پھر وہ بھی پکڑ ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ ہم نان مسلمس کے ساتھ جو چاہے ہم کر سکتے، صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی ہماری پوچھ ہوں گی، ان کے ساتھ معاملات تو معاملات ہے. اور ایک سچا مومن یا مومنہ وہی ہے نا
کہ جو ٹرسٹ وردینس ہے، امانت ہے، اور جو پرومسز کو کیپ کرنا ہے، عہد جو ہے اس کو توڑنا نہیں ہے. دیز آر دا امپورٹنٹ تھنگس بیکاز دس از پارٹ آف ایمان. یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ہم سب چاہتے کہ ہم فوٹ سٹیپس فالو کریں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو صادق اور امین تھے، ٹروتھفل تھے، امانت دار تھے. تو ہم سب مومن اور مومنہ بننا چاہتے. مسلمان تو سب ہے، بورن مسلم ہے، کلمے کے ساتھ اس دنیا میں. ویسے تو ہر انسان اپنے فطرت پہ بورن ہوتا، پھر وہ بعد میں جا کے یہود نصارہ بن جاتا. لیکن یہاں پر جس چیز کی بات ہو رہی وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ، ہمارے اندر وہ بات کا خیال ہونا چاہیے کہ کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے، کسی کی عہد کو توڑا نہ جائے. تو دیز آر دا امپورٹنٹ تھنگس بیکاز اٹ از کنیکٹڈ ٹو یور ایمان. ایمان کا کیا ہے لیول، کبھی بڑھ جاتا کبھی کم ہو جاتا. کہاں سے دلیل ملی؟ رمضان میں جب آپ دیکھتے کہ کیسا رہتا ایمان، پھر رمضان کے علاوہ بھی جب آپ حج پہ جاتے یا عمرے پہ جاتے، یا جب آپ ہو سکتا کوئی کیلامیٹی سے گزر رہے، یا کوئی پریشانی ہے یا خوشی ہے، آپ کا طرز عمل کیا ہے، آپ کا کیسا بیہیویئر ہے. تو یو کوڈ فیل دیٹ فلکچویشن، رائٹ، کہ ایمان کا لیول اوپر نیچے. اور ہر انسان کی جو ٹیسٹ ہے اس کے ایمان کے لیول سے ہوں گے. تو دس از سو انٹر کنیکٹڈ کہ جب ایمان کا لیول جو فلکچویٹ ہو رہا، وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہا کہ آپ کا عہد کیسے ہے، آپ کے پرومسز کیسے ہے، اور آپ کا ٹرسٹ وردینس کیسا ہے. اینڈ دیز آر دا ویری اسمال حدیث بٹ اٹ ہیز سو مچ واسٹنیس ان اس. اور کوئی شخص بھی سچا بلیور نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہ اپنے بھائی اپنی بہن کے لیے بھی وہی پسند. یہاں پر الفاظ آتے عقیب، اپنے بھائی، دس از لائک اے بردرہڈ یا سسٹرہڈ کہتے ہیں نا. لیکن آف کورس دس کوڈ بی لٹرلی آپ کے اپنے جو بلڈ ٹائز ہے اس کے لیے، اینڈ آف کورس اس کے بعد جو بھی سو آن سو فورتھ. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. جو اپنی نفس کے لیے پسند کر رہے ہیں، اپنے لیے کوئی چیز عمدہ چیز چاہتے، اچھا بیسٹ آف دا بیسٹ چاہتے، ہم اپنا کردار اچھا رکھنا چاہتے، ہمارے اوپر کوئی ایسی کوئی بات بول دے تو وی ڈونٹ فیل گڈ اباؤٹ اٹ. تو وی شوڈ فیل دا سیم تھنگ فار اور سبلنگس، فار سیم تھنگ فار دا کمیونٹی، سیم تھنگ فار اینی پرسن جو مسلمان ہے. اگر نہیں بھی ہے تو وی شوڈ ٹرائی اٹ. یو نیور نو کتنے لوگ ہیں جو آج مسلمان نہیں ہے، ہو سکتا وہ مسلمان بن جائے اور اچھے مسلمان بن جائے، ہو سکتا بیسٹ آف دا بیسٹ ہو. کتنے ایسے کانورٹ ہے، ریورٹ ہے جو آج ہم ان سے دین سیکھ رہے. تو یہ ایمان کا لیول ہے. تو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ اپنے لیے جو پسند کر رہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے. دس کوڈ بی لائک ہاؤ مچ یو لو یور سیلف. وی آل لو اوور سیلف. اور اس کا کیا رہتا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہم کتنے ہمبل ہیں، کیا ہمارے اندر ہیوملٹی ہے یا اپنا میں پنا ہے. بعض وقت ہم سوچتے کہ ہم بہت زیادہ ہمبلنس ہے، بٹ وی شوڈ آسک ایوری بڈی اراؤنڈ اس کہ ان کو کچھ ہم سے ہرٹ تو نہیں ہو رہا، یا کوئی اور تھرڈ پرسن کو تو نہیں ہو رہا. تو پھر ان کا بھی جو ایک فیڈ بیک رہتا نا اس سے بھی پتہ چلتا. بٹ اٹ کوڈ بی دس کوڈ بی ٹینجیبل وے میں اور انٹینجیبل، حصی اور معنوی دو بھی ہو سکتا. کہ فزیکلی آپ کسی کے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے جو کہ ہم اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہے اور دوسروں کو کچھ حقیر جان رہے. دس کوڈ بی دیٹ وے. اور دس کوڈ بی لائک اپنے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ. اچھا میں ہوں تو میرے لیے یہ چیز بیسٹ ہونی چاہیے، وہ چیز بیسٹ ہونا چاہیے. اگر جب دوسروں کے لیے اپنے بھائی بہن یا کوئی تھرڈ پرسن یا ایون چاہے اپنی فیملی کے کوئی شخص ہو، اس کے لیے ہوتا کہ نہیں ایسے ہی چل سکتا، کام چلاؤ چیز دے دو، یا جو اپنے کو پسند نہیں ہے وہ چیز نکال دو. ٹھیک ہے، وہ بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ لوگ وہ بھی نہیں نکالتے. باتیں تو بہت کرتے لیکن کرتے کچھ نہیں. لیکن یہاں پر بات یہی ہے کہ اپنے نفس سے زیادہ، تو اپنے نفس کو جب ہم اپنے قابو میں رکھتے اور دعا بھی کرتے نا کہ ایون بلنک آف این آئی بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا نفس ہم سے وہ اوور کم کرے. کیونکہ نفس کیا ہے، بہت زیادہ
ہمارے اوپر اوورکم کر کے ایسے چیزیں کراتا. ایک مومنٹ رہتا. فار ایگزامپل سم ٹائمس کوئی آپ کو ہرٹ کرے تو آپ کیا کرتے, وہ ایک چھوٹا سا مومنٹ رہتا اس کو اور زیادہ ہرٹ کرتے. لیکن جب سچے دل سے کسی کو معاف کر کے وافہو وصفہو کر دینا اور فرگیو فرگیٹ کر کے اوور کم کر دیتے جو سنت ہے, تو دین یو وونٹ ڈو دیٹ اینڈ یو ول ریئلی لو دیم دا وے یو لو یور سیلف. اس کے لیے نا فرم ڈٹرمنیشن چاہیے, دعا چاہیے, اور بہت بہت زیادہ کوشش چاہیے. اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ, اٹس ناٹ. اور دل میں نا اسٹنجینس رہتی, بخل رہتا, نہیں میں اپنے آپ کو پرومیننٹ سمجھنا, میں اچھی ہوں, دوسرے کوئی مطلب اٹس ناٹ اونلی سیئنگ میں بھی نہیں آتا, بعض اوقات بیہیویئر میں آتا. تو وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف. نیکسٹ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے جو وضو کے اعضاء ہے ایسے چمکیں گے جیسے کہ کوئی ایڈورنمنٹ, کوئی آپ دیکھیں چمکتی ہوئی چیز. اینڈ وی نو دس حدیث وی ہیو ڈن ان صحیح بخاری کا جب کرے تھے ڈیٹیل میں, تو اس میں سارا یہ ڈیٹیل میں یہ حدیث دیکھے تھے. تو اس میں کیا تھا کہ جیسے ہارس کے جو پیچز رہتے جو وائٹ وائٹ کس طرح چمکتے, ویسے ہی جو وضو کے پارٹس ہیں وہ ایسے چمکیں گے. اینڈ وی آل ڈو وضو ایک شعوری طور پہ, اور اسپیشلی جب ونٹر ٹائم آتا, کتنی بھی زیادہ ڈیفیکلٹی ہو پھر بھی اسٹل وی ڈو اٹ. سم ٹائمس آپ دیکھے ہوں گے پانی ٹھنڈا ہی ٹھنڈا آتے رہتا, بہت دیر کے بعد گرم آتا. بائی دا ٹائم آپ کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہو جاتے, آپ کا فیس بھی. بٹ دا ٹھنڈا پانی از آلسو گڈ فار یور فیس, بٹ ڈپینڈس کسی کو اس سے پرابلم ہو سکتا ہے کچھ بھی. لیکن تکلیف میں بھی آپ جب وضو کر رہے تو اس کا بھی آپ کو اجر مل رہا. بٹ آف کورس اگر آپ کی صحت اس قابل نہیں ہے, ویسا نہیں. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کیا ہے, سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ آپ باہر ہے یا کہیں اور ہے, تو ڈونٹ اسپل دا واٹر سو مچ. ایون ایٹ ہوم آلسو ڈونٹ اسپل سو مچ واٹر. اچھے سے وضو کریے, مل کے وضو کرنا بولتے نا, وہ پارٹس آپ کے اچھے ویٹ ہونا ہے, اسپل آؤٹ نہیں کرنا ہے پانی. اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں, مسلمس جب بھی اسپیشلی کنونشنس ہوتے ہیں, لوگ کہتے دیکھو کتنا اسپل آؤٹ کرتے ہیں واٹر, ہر جگہ ادھر ادھر پانی گرے ہوا رہتا, اگر گر بھی جا رہا تو وائپ آؤٹ کر کے ہٹنا چاہیے. ہم ایک مسلمان دوسرے کو کیسا تکلیف دے سکتے. سو وی were ٹاکنگ اباؤٹ دا وضو. تو وہ وضو کے پارٹس اتنا شائن ہوتے وین وی ڈو دا شعوری طور پہ نا, چاہے ونٹر ہو سمر ہو, تکلیف سے بھی کر رہے, مل کے وضو کر رہے, اچھے سے کر رہے, لوگوں کو تکلیف نہیں دے رہے, پانی نہیں گرا رہے, اور اس میں یہی ہے کہ پورے آپ کے وضو کے پارٹ ویٹ ہو, اور شعوری طور پہ یہ سوچے کہ ہاں میرے منہ کے گناہ, میرے ناک کے, میرے کان کے, میرے ہاتھوں کے گناہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. وی ڈونٹ نو, لائک وین وی آر یوزنگ فون وی تھنک کہ ہاں چلو مجھے فون یوز کرنے آ گیا, یہ دیکھوں وہ دیکھوں, کتنے غلط چیزیں بھی دیکھ لیتے. تو جتنا ہو سکے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. میں تو یہی بار بار یہ کہتی ہوں, میرے فون کو مسلمان رہنے دو, اس کے اندر ایسی کوئی بھی چیز مت ڈالو جو کہ وہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس کے اندر ڈالی جائے, نہ کوئی چیز دیکھی جائے. تو وی شوڈ اوائڈ دوز تھنگس, رائٹ. تو یہاں پر وضو کی بات یہی ہو رہی تھی کہ شعوری طور پہ کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے ایون ڈیفیکلٹی میں بھی. اینڈ وی شوڈ میک یوز آف دا جو رخصتیں دیے گئے ہیں کہ آپ ساکس ویئر کرنے سے پہلے وضو کریں, اینڈ یو ویئر ساکس, پھر اس کے اوپر سے وائپ آؤٹ کر سکتے. لوگ اس کو اتنا ڈیفیکلٹ بنا دیتے, اور لٹرلی نماز کے اوپر, نماز کا ٹائم جا رہا, سمجھیے کہ آپ فجر پڑھ کے نکلے, ظہر کا ٹائم ہو جا رہا, عصر کا ہو جا رہا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جب نماز کیوں نہیں پڑھے, اور اس کا ریزن بولتے کہ وضو کرنے کے لیے ڈیفیکلٹ. کیا اتنا ڈیفیکلٹ ہے؟ اچھے خاصے تو باتھ روم ہے, پانی اویلیبل ہے, سب ہے, کتنا ٹائم لگتا وضو کرنے کے لیے؟ ہم کیا اتنے بزی ہیں؟ کیا معلوم ہماری موت کا وقت کب ہے؟ اور سب سے زیادہ امپورٹنس کیا ہے؟ اس دنیا سے تو جانا ہے, یہ سب چیزیں کام نہیں آنے والے, دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ کرنا ہے, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. سو میک دا وضو ایزی اینڈ اویل دوز اپرچونیٹی. جانے سے پہلے کہیں بھی نکل رہے وضو کر لیے, پھر کہیں پر بھی جاؤ آپ دیکھیے پانی تو صاف ہے, پاک ہے ہر جگہ کا. اور ہم جب یہ اہتمام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ لوگوں کو اذیت نہ پہنچائے وضو کرنے کے وجہ سے, یہ نہیں کہ پورا آپ ویٹ کر کے نکل رہے, کہیں پر بھی ہو, گھر ہو, باہر ہو, مسجد ہو, ایوری ویئر, میک شور
کہ وہ کلین کر کے نکلے. اینڈ دس ریمائنڈ می somebody was saying کہ کچھ لوگ ایسے بھی رہتے کہ وہ مسجدیں جا کے پورا کلین اپ کر کے آتے, چاہے وہ ویکیوم کرنا ہو, چاہے وہ باتھ رومس دھونا. اینڈ آئی ڈو نوٹس دیٹ مینی پیپل, چاہے وہ کوئی بھی ہو, مینس ہو یا وومن ہو, they literally do the خیر کا کام. they want to clean it. and some people are there کہ باتھ روم بھی گندا کریں گے, ڈائپر بھی وہیں پھینک کے جائیں گے, بچے کچھ کھائے وہ سب گرا دیں گے, اور وضو کے پانی سے پورا لوگوں کو تکلیف دیں گے. we should avoid those. and the next thing has been mentioned, جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا اور جو نہیں یاد کرتا. اب یہاں پر جب ہم ڈیٹیل میں جاتے تو اس کا مطلب کیا ہے. فار ایگزامپل کوئی قرآن پڑھتا اور کوئی قرآن نہیں پڑھتا, یا کوئی ذکر کرتا یا کوئی ذکر نہیں کرتا, کوئی نماز پڑھتا یا کوئی نماز نہیں پڑھتا, تو یہ کیا ہے, زندہ اور مردہ کے برابر ہے. اینڈ لٹرلی یو کوڈ فیل دیٹ. جو لوگ سمجھے کہ فار ایگزامپل آپ نوٹس کریے کہ کسی کی اگر نماز, اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ کوئی نماز لگاتار قضا ہو رہی, وہ ہی یا شی کے اوپر نا آپ دیکھیے, وہ آدمی ہو یا عورت ہو, بچے ہو یا کوئی بھی ہو, ان کے اوپر ایک عجب سا غم, ریسٹلیسنس, کچھ عجب سی کیفیت رہتی. لیکن جب انسان نا ذکر کرتا, نماز کتنا بھی ہو, قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے. آف کورس there are certain days which you are not able to, even though not like ایک آپ کے certain ایج کے بعد بھی ہو سکتا ہے, آپ کے گرینڈ چلڈرن ہیں, آپ کے سارے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہے, یہ ہے, اللہ knows your intention, but then also you try to do it کہ چلو تھوڑا تو ہم پڑھ لیں گے, and that is the intention that counts. quantity نہیں, quality that counts. so here ذکر کرنا اور ذکر نہیں کرنا, there is a vast difference. زندہ اور مردہ کا ہے. تو what we get to see here کہ whether it is a ذکر جو ہم سبحان اللہ الحمدللہ یا پرٹیکولر ذکر ہے صبح شام کے, یا قرآن پڑھنے کی بات ہے, دعاؤں کی بات ہے, دعاؤں کا اہتمام ہے. دعا is the thing آپ کی تقدیر بدل دیتی. This is also kind of a ذکر. آپ جو ایک فرم ڈیٹرمنیشن سے, کنوکشن سے, سرٹنٹی سے جو دعا کرتے نا, اللہ will answer, but not with a heedlessness. غافل دل کی دعا نہیں قبول ہوتی. تو we have to make sure that, so keep the ذکر on your tongue always. جتنا بھی بزی ہو, ہم سب کی لائف ایسی ہی ہے, اینڈ بزی رہنا اچھی بات ہے, لیکن ساتھ میں ذکر, نماز, قرآن, اور ہر بار اللہ کا ذکر. لائک I can give you some examples. sometimes یہ ہوتا کہ ہم کال کر رہے, بات کر رہے, یا اپنی فیملی میں کر رہے, لیکن اس میں بھی میک شور کرنا کہ ہم اللہ رسول کا ذکر کرو. ہمارا مین کیا گول ہونا چاہیے, بیکاز وی آر ہیئر, وی لو ایچ ادر for the sake of Allah. اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم آخرت میں جنت میں ملیں گے. For that we have to do the certain things that will take us to Jannah. So we were doing the book called Disease of the Heart. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو حسد, we have been seeing like this chapters about حسد, اتنا زیادہ ڈیٹیل میں جا رہا, اور حسد کے بارے میں already کچھ چیزیں دیکھ لیے کہ ہیلدی کمپٹیشن کرنا ہے, حسد نہیں کرنا ہے. حسد سے پورے اپنے اعمال برن آؤٹ ہو جاتے, اور ایسی نگیٹیوٹی سے اوائڈ کرنا ہے. کسی سے بھی کمپٹیشن کر سکتے, ہیلدی کمپٹیشن میں کوئی غلطی نہیں ہے. کسی کے پاس مال ہے, اس میں آپ کمپٹیشن کریے, چیریٹی کریے, جو اچھے کاموں میں اسپینڈ کر رہے ہیں. کسی کے پاس اچھی نالج ہے دین اور دنیا کی, اس میں کمپٹیشن کریے, نتھنگ رانگ ہے. کسی کے بچے اچھے رائچس نکل رہے, اس میں کمپٹیشن کرے, بٹ ناٹ دیٹ کائنڈ آف کہ حسد کر کے اچھے ان کے بچے بیماری ہو جائے ان کا تو, اور کسی کے بچوں کی تعریف کر رہے, ماشاء اللہ تبارک اللہ, اللہم بارک نہیں کہہ رہے, یا اپنے بارے میں, یا کسی کے کوئی اچھے دکھ رہے اس کے بارے میں لگاتار ایسے باتیں کر رہے کہ وہ نیکسٹ ٹائم وہ بیماری پڑ جائے. اور دیکھیے کہ یہ جو نظر بد ہے نا, دس اسٹارٹس فرام حسد. اور حسد کے لیے کیا پروٹیکشن شیلڈ کیا کرنا, بیکاز آئی ہیو بین کیپ آن ریمائنڈنگ مائی سیلف اینڈ آئی واز مسنگ دس پارٹ. حسد کے بارے میں تو ہم بات کریں, لیکن پروٹیکشن شیلڈ کے بارے میں کیا بات کریں. پروٹیکشن شیلڈ کیا ہے, موعظتین, موعظات, جو 3 کھول کے سورہ ہے, 3 بار پڑھ کے, اور آپ کو یقین ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو بلو کرنا چاہیے. ایوری ٹائم ریسائٹ دس
نظر بد تو حق ہے، انسان مر کے اس دنیا سے چل جاتا ہے. موسٹ آف دا بیماریاں اینڈ ون آف دا جان لیوا بیماری جو کینسر ہے، ٹھیک ہے، وہ جو سیلز ہوتے جو بھی اوپر نیچے جو بھی ہے وہ ایک سائنٹیفکلی ریزن ہے، بٹ وی ہیو ٹو اوور کم دیٹ کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ کہنا ہے، کسی کی خوشی میں خوش ہونا ہے، کسی کے اس پہ اگر آپ یہ نہیں بول رہے. اور حسد جلن کیا رہتا، لٹرلی اٹ کمز فرام یور آئیز، اٹ از ان دا ہارٹ. یو فیل کہ اچھا ان کو مل گیا مجھے نہیں ملا، ریسٹلیسنس رہنا، کھڑنا، ان کے بارے میں بات کر کے. دیز آر دا سمٹمس. اور یہ کیا ہے، ایک ڈیزیز ہے. تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، یہ جو جیلسی ہے جو جوز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو اہل کتاب ہے ان لوگ چاہتے ہیں کہ جو بلیورز ہے ڈس بلیو ہو جائے، اور ان کے اندر اتنا انوے رہتا، اتنی زیادہ حسد رہتا، اور حالانکہ جو حق آ گیا اور باطل چلے گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا. تو ان کے اندر اتنا زیادہ حسد ہے، اتنا زیادہ برائی ہے کہ وہ چاہتے کہ ان لوگ جو حق پہ ہے، ایون دو دے نو دس از دا حق. واٹ از دا حق؟ اسلام آ گیا، اللہ ایک ہے، ساری چیزیں معلوم ہے، بٹ اسٹل دے ڈونٹ بلیو. کیوں یہ بات کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے اندر ایک ضد ہے، حسد ہے، جلن ہے. اور یہاں پر یہ آیت میں نہیں لیکن ڈیفرنٹ پلیسز پہ مینشن کیا گیا ہے کہ وہ چاہتے کہ ایمان سے چلے جائے، اور جب کوئی چیز بھی اچھی ہوتی ایمان والوں کے ساتھ تو ان کو برا لگتا، اور وہ انگلیاں چبا جاتے حسد اور جلن کے اس میں. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ لوگ حسد کرتے، بہت زیادہ انوی اور جیلسی ہوتی تھی. اور پھر آگے اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو باؤنٹی دیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے ان کے لیے، اور آگے بھی پھر کس طرح جو ایک ابراہیم علیہ السلام ایک امام کی طرح اور ایک لیڈر کی طرح، ناٹ اونلی دیٹ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیسا بلند درجہ دیے. یہ سارے چیزیں بتائے جاتے ہیں، جیسے کہ سورہ نساء کے آیت نمبر 54 سے 55 میں اس میں بتایا جا رہا. بٹ دیز آر دا تھنگس دے وڈ نیور فیل گڈ اباؤٹ اٹ. ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، حنیف تھے، یکسو تھے، اور صحیح ایمان. اور لیکن ان لوگ کیا بولتے، نہیں مشرک تھے، نہیں تھے مشرک. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کنوے کرتے تھے میسیجز تو کیا بولتے تھے کہ نہیں مجنون ہے، دیوانے ہیں. کیوں؟ یہ بھی ان کے اندر ایک حسد جلن تھا. سو دیز آر دا تھنگس ہاؤ ڈفرینٹ وے میں لوگوں کا حسد جلن آتا. پھر یہاں پر قل اعوذ برب الفلق اور من شر ما خلق، وہ سورہ مینشن کیا گیا سورہ فلق کا، اور اس میں بتایا گیا ہے کس طرح یہ سورہ پڑھنے سے ہاؤ دا یو کوڈ اوور کم. تو اس میں ڈیٹیل میں کیا بتایا گیا ہے کہ جو رات کا اندھیرا ہے اس سے بھی اوور کم کرنے کی بات ہو رہی. ایول جو وچ کرافٹ ہے، جو جادو ٹونے یہ جو ہوتے، گرائیں باندھنا بولتے ہیں نا، نوٹس ڈالنا. تو نوٹس ڈالنا کیا ہے، گرا ڈالنا کیا ہے، جادو ٹونے جو کرتے اس کی بات ہو رہی. اور یہ جو ومن شر حاسد اذا حسد، تو جو حسد کرنے والے ہیں ان سے بچاؤ. تو ایز آئی مینشن بیفور، یہ 3 کل کے سورے 3 بار پڑھنا ایوری ٹائم، اپنے خود کے لیے اور فیملی والے بھی، ہر کوئی. دیز آر دا پروٹیکشن شیلڈ فار اس. جب ہم بارش میں جاتے یا ونٹر میں باہر جاتے تو کیا کرتے ہیں، اچھا موٹا والا کوٹ پہنتے تاکہ ہم پروٹیکشن میں رہے، سردی نہ لگے. تو ویسے ہی دیز آر دا پروٹیکشن شیلڈ. شادی میں جا رہے، اچھے تیار ہو رہے، اچھی بات ہے. آپ خود اپنا آئینے میں جب مرر میں دیکھتے اللہم کما حسنت خلقی حسن خلقی، یہ دعائیں بھی پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے فیس کو اتنا خوبصورت بنائے، میرے خلق کو بھی اچھا خوبصورت بنا دے. فیس تو آج نہیں کل چلے جاتا، اور ایج سے آپ کے سائنس آتے، آپ چینج ہوں گے. اٹس اوکے، انجوائے دیٹ ایج. ڈونٹ فیل دیٹ نہیں ایسا ہو جا رہا ہے، نیور کرپ دیٹ. لیکن کیا اچھا رہنا ہے، اندر کا خلق اچھا رہنا ہے،
اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، خلق العظیم تھا. تو اس طرح سے ہم کو اپنا بنانا ہے خلق، بیسٹ آف دا بیسٹ. اور جس کا اچھا خلق رہیں گا، اچھا ان کا بیہیویئر رہیں گا، تو وہ لوگ جنت جائیں گے. اگر بیڈ بیہیویئر رہیں گا، بہت زیادہ لوگوں کو تنگ کریں گے، تو کیا ہے، وہ ان کے پاس خیر نہیں ہے. جس کے پاس نرمی ہے، محبت ہے، اچھا بیہیویئر ہے، اچھا خلق ہے، وہ خیر ہے. تو یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ جو حسد کرنے والوں سے بچنا. تو حسد کرنے والوں سے بچنے کے لیے یو ہیو ٹو ریسائٹ یور سیلف، اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، ہم بھی کوشش کرنا چاہیے کیپ آور سیلف ہمبل کر کے. لوگوں کو بھی کبھی بھی کوشش کرنا کہ ہمیشہ کسی کے پاس بھی کوئی بھی بات ہو اس میں ہم خوش ہونا چاہیے. آف کورس اگر وہ چیز آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے، آئی ووڈ آسک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ سے ہم مانگ مانگ کے بندے تھک جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دے دے کے نہیں تھکیں گے. اینڈ وی ہیو ٹو کیپ دیٹ ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ویری ویری اسٹرانگ رکھنا ہے. ہر انسان کو اپنا 1-to-1 اسٹرانگ ریلیشن شپ رکھنا ہے. اس کے لیے یہ سارے چیزیں اڈاپٹ کرنا ہے. جیسا اب دنیا میں ہم کبھی بھی باہر نکل رہے، ہر چیز کے لیے پریونٹ کر رہے، اچھا گرمی ہے اے سی آن کرو، سردی ہے، ویسے ہی اینی ٹائم دنیا میں ہم ہے تو ہم کو یہ پریونٹیو میجرز لینا ہی لینا ہے. جب صبح شام کی دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں میں بھی خل کے سورے، اور وہ خل کے سورے نازل ہی ہوئے لاسٹ کے 2 سورے بیکاز پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا. تو نیور فرگیٹ کریے، کیونکہ اس میں تو الفاظ بھی جو ہے حسد کے بارے میں ہیں. تو we have to overcome that, we have to take the preventive measures. It not only for ourselves, it is for everyone. کوئی بھی رہو، کہیں بھی رہو، like یہ چیز ہم کو کرنا ہی ہے. کچھ بھی ہو جا، فرگیٹ کر رہے، جیسے ہی یاد آیا we have to make sure کہ ہم یہ چیز کر لیں. اینڈ دین آگے بھی یہی بتایا گیا ہے کہ کس طرح لوگ حسد میں کس طرح لوگوں کو ڈس لائک کرتے، ہیٹ کرتے، اور اس کو بیلٹل کرنا چاہتے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہتے. ان کو اٹس ناٹ لائک لٹرلی دے ول کم اینڈ ڈو اٹ، اٹ کوڈ بی ان اے ڈفرینٹ مطلب، لیکن یہ ہارم کریں گے لوگ. تو اب آپ دیکھیے جو حسد کا ٹاپک ہے، اٹس گوئنگ آن اینڈ آن، اتنا واسٹ ٹاپک ہے اور اتنا ڈیٹیل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جیلیسی کو کمپلیٹلی ابینڈن کرنا ہے، اس کو بالکل ختم کر دینا ہے. کیونکہ جیسا لکڑی برن ہوتی ویسے ہمارے اچھے اعمال برن ہو جاتے، اور ہم نہیں چاہتے، ہم یعنی ہم سب مسلمان، چاہے عورت ہو یا مرد، ہم یہ چاہتے کہ ہمارے اعمال برن نہ ہو. کیونکہ اعمال کمانے کے لیے کتنی جد و جہد کرنا پڑتا. آپ سوچئے 5 ٹائم کی نماز صحیح ٹائم پہ کرنا، اس کے لیے پاک صاف رہنا، اور دل کی صفائی، صحیح عقیدہ ایمان پہ، معاملات صحیح، لوگوں کو خوش کرنا. سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ لوگوں کو خوش کرنا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے، اس میں بھی ہماری کتنی کوتاہی کمی ہو جاتی. جو ذمہ داری نبھانا ہے وہاں پر کتنا لیک کرتے. اور یہ کنٹری میں رہ کے لوگ نا بہت ایزی گوئنگ ہو جاتے، وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری دیا دے ہیو ٹو، اٹس اے مینڈیٹری مسٹ ہے، وہ اٹس امپریٹو، مطلب چوائس نہیں دی گئی کہ تم کرو یا نہ کرو، چلو 18 اینڈ اپ ہو گئے گھر سے نکال دو. نو، دیٹس ناٹ اٹ، دیٹس یور ذمہ داری. And one have to do it. So these are the things we have to take care of. So may Allah guide us all. Jazakallah khairan kaseera. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.